برادران اسلام، معزز سامعین حضرات، اسلام میں دو ہی عیدیں ہیں، ایک عید الفطر ہے، ایک عید الاضحیٰ ہے۔ دونوں پر شریعت نے مسلمانوں پر کچھ ذمہ داریاں مقرر کی ہیں۔ عید الفطر کے موقع پر فطرانہ صاحب حیثیت لوگوں پر واجب کر دیا، اور یہ عید الاضحیٰ جو ہے اس میں قربانی صاحب حیثیت لوگوں پر واجب۔ قربانی کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے۔ آپ نے اپنا خواب اپنے بیٹے کے سامنے بیان کیا، جس کو قرآن نقل کرتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ پیارے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب بتا کہ تیری کیا رائے ہے۔ اس لیے نہیں پوچھا کہ بیٹا اگر انکار کرے تو آپ جو ہیں وہ چھوڑ دیں گے، بلکہ اس لیے پوچھا کہ یہ میرا بیٹا کتنے پانی میں ہے اور یہ کیسا جواب دیتا ہے۔ تو بیٹے نے ایسا جواب دیا کہ عقل حیران ہے۔ بیٹے نے جواب دیا، یا ابت، یہ وہ بیٹا ہے کہ جو بظاہر باپ کی تربیت سے محروم، باپ سے کتنے دور رہتا ہے، لیکن کیسا جواب دیا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ابا جان، جو آپ کو حکم دیا گیا وہ کر گزرے، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو، اپنے بیٹے کو مکہ سے لے کر منا کی طرف روانہ ہوئے، اور منا میں چھری ذبح کرنے کے لیے لے لی۔ جب منا میں داخل ہوئے، منا کی حدود میں، تو شیطان نے بیٹے کو ورغلانا شروع کیا۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے اور ان کو 7 کنکریاں ماریں اس کو، اور ہر کنکری پر اللہ اکبر کہا۔ تو زمین نے شیطان کو پکڑ لیا، دھنس گیا زمین میں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر آگے چلے گئے، پھر زمین نے اس کو چھوڑا تو پھر وہ سامنے آ کر ورغلانے لگ۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس کو 7 کنکریاں ماریں اور ہر کنکری پر اللہ اکبر کہا، پھر وہ زمین میں دھنس گئے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر آگے روانہ ہو گئے، چل گئے۔ پھر زمین نے اس کو، شیطان کو چھوڑ دیا۔ پھر وہ آخری بار کوشش کرنے لگا، ورغلانے لگا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس کو 7 کنکریاں ماریں اور ہر کنکری پر اللہ اکبر کہا۔ تو یہ ابتدا ہے قربانی کے واقعہ کی۔ اس کے بعد، کنکریاں مارنے کے بعد، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹایا اور چھری گردن پر رکھی، چلانے لگے تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ندا آئی، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا۔ ابراہیم، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ خواب میں یہ تو نہیں دیکھا تھا کہ بیٹے کی گردن کو الگ کر چکا ہوں، بس بیٹے کی گردن پر چھری چلا رہا ہوں، یہ دیکھا تھا، یہ تو آپ نے کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے بیٹے کے بدلے میں، فدیے میں، ایک مینڈا جنت سے بھیجا، اور بیٹے کے بجائے اس کو ذبح کرنا، قربان کرنے کا حکم دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس مینڈے کی قربانی کی، اور ثواب بیٹے کی قربانی کا مل گیا، کیونکہ دونوں باپ بیٹا اللہ کا حکم ماننے میں بخوشی تیار ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹا دیا ذبح کرنے کے لیے، حضرت اسماعیل علیہ السلام بخوشی لیٹ گئے۔ دونوں نے حکم پورا کیا، فرمایا فلما اسلما وتلہ للجبین، دونوں مطیع ہو گئے، اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل گرا دی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے مینڈے کی قربانی
مینڈی کی قربانی کرائی اور ثواب بیٹے کی قربانی کا مل گیا، تو یہی سنت ابراہیمی امت مسلمہ کے لیے قرار دی گئی اور جس کی ہر سال یاد منائی جاتی ہے۔ اس کے بارے میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فضیلت کے سلسلے میں، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ما حاضل الضاحی، ان قربانیوں کی کیا حقیقت؟ فرمایا سنت و ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس میں ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا کہ جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کچھ جانور اون والے ہوتے ہیں تو ان کا کیا حکم ہے؟ فرمایا اون کے بھی ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے، اور اپنے قربانیوں کو فرمایا کہ خوب موٹا کرو، خوب پالو کہ یہ پل صراط پر تمہاری سواریاں ہوں۔ تو غور کرنا چاہیے کہ کتنا عظیم ثواب، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ اگر کوئی آدمی صبح بیٹھ جائے اور دمبے کے بدن پر جو بال ہیں ان کو گننا شروع کرے، شام تک نہیں گن سکتے۔ اگر ہمارے 15 16 17 ہزار کے بدلے میں اتنی عظیم نیکیاں ہمیں مل جائیں تو یہ معاملہ تو بڑا سستا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ واجب تو واجب ہے، نفلی قربانی بھی کریں۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بقر عید کے 10ویں دن قربانی سے بڑھ کر کوئی نیک عمل اللہ کو پسند نہیں۔ فرمایا کہ قربانی والا قیامت کے دن اپنی قربانی کے سینگ، بال، کھر لائے گا اور یہ چیزیں اس کے لیے ثواب عظیم کا سبب بنے گی۔ اور فرمایا کہ یہ قربانی جو ہے یہ خون بہنے سے پہلے اللہ کے ہاں قبولیت پا لیتی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من وجد ساعۃ لأن یضحی فلم یضحی فلا یحضر مصلانا، جو آدمی حیثیت پاتے ہوئے بھی، طاقت پاتے ہوئے بھی قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ کتنی سوچنے کی بات ہے اور کتنی ناراضگی کی دلیل ہے۔ عیدگاہ میں آنے سے منع فرما رہے۔ قربانی کے مسائل میں سے یہ ہے کہ قربانی کے جانور شریعت نے مقرر کر دیے، انہی کی قربانی ہو سکتی ہے، ان کے علاوہ کسی جانور کی نہیں ہو سکتی، چاہے وہ کتنا ہی لذیذ ہو، کتنا ہی قیمتی۔ مقرر ہیں جانور، وہ ہے گائے، بیل، بھینس، بھینسا، اونٹ، اونٹنی، بھیڑ، بھیڑا، دمبا، دمبی، یہ جانور ہیں، انہی کی قربانی ہو سکتی۔ اور اگر قربانی کرنے والا سارا ہی گوشت خود ہی رکھ لے، کسی کو ایک ٹکڑا بھی نہ دے، تب بھی قربانی کے ثواب میں کچھ کمی نہیں آتی، لیکن بہتر یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کر دیے جائیں۔ ایک حصہ اپنے اور بال بچے کے کھانے کے لیے، اور ایک حصہ جو ہے اپنے اعزاء قارب میں تقسیم کر دیا جائے، اور تیسرے حصہ فقراء میں تقسیم کر دیا جائے۔ فقراء کی جو حصہ ہے وہ 1/3 سے کم نہ ہو تو بہتر ہے۔ اور اس کے ایام 10ویں، 11ویں، 12ویں، 3 دن ہے، سب سے بہتر 10ویں ہے، پھر اس کے بعد 11ویں ہے، اور اس کے بعد 12ویں تاریخ، اس کے بعد پھر قربانی نہیں ہوگی۔ تو اس کی چونکہ اللہ کو دینا ہے، اللہ کے راستے میں دینا ہے جانور، اس لیے اچھے سے اچھا، خوب مزیدار سا ہو۔ اور اگر کوئی عیبدار ہے، اس میں عیب ہے، تو اس کی تو ہوتی ہی نہیں قربانی۔ بہت ہی لاغر ہے یا لنگڑا ہے یا آنکھیں اس کی نظر ٹھیک نہیں ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ اور رہا کھال، تو کھال اگر اپنے استعمال میں لاتا ہے، کوئی جانماز وغیرہ بنا لی، ٹھیک، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور اگر اپنے کسی عزیز قریبی غریب کو دے دیتا ہے پھر بھی صحیح۔ بہترین مصارف جو ہے اس کے مدارس دینیہ ہیں، جہاں قال اللہ و قال رسول پڑھایا جاتا ہے،
اگر اس موقع پر ہم ان کی امداد کریں تو یہ ہمارے لیے بہت ہی اچھا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی یہ عظیم سنت ہمیں خوش دلی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔